جب کسی رشتے میں کوئی تیسرا شخص شامل ہو جائے تو یہ 5 کام ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 5 ضروری کاموں کے بارے میں جو آپ کو کرنے چاہیے جب آپ کا پارٹنر آپ کو چھوڑ کر کسی تیسرے کے پاس چلا جائے۔ یہ وقت بہت دردناک اور الجھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ صحیح اقدامات کریں تو آپ اپنی خودی کی قدر کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو پا سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کا حوصلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں کہ کس طرح آپ اپنے رشتے کے بریک اپ کے بعد بھی مضبوط اور اسٹوئک رہ سکتے ہیں۔ جب کسی رشتے میں کوئی تیسرا شخص شامل ہو جائے تو یہ 5 کام ضرور کریں۔ پہلا کام، خودداری کو سب سے پہلے رکھیں۔ جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر کسی تیسرے کے پاس چلا جائے تو سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کا جانا آپ کی قدر کا پیمانہ نہیں ہوتا۔ بار بار فون کرنا، منتیں کرنا یا خود کو قصوروار ٹھہرانا آپ کی عزت نفس کو مزید نقصان پہنچاتا ہے۔ اس وقت سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ اپنی خودداری کو مضبوطی سے تھام لیں، خاموشی اختیار کریں، اپنی حدود قائم کریں اور یہ تسلیم کریں کہ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا وہ آپ کے لائق نہیں۔ خودداری کے ساتھ کھڑا ہونا ہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ دوسرا کام، مکمل رابطہ ختم کریں۔ درد کم کرنے اور خود کو سنبھالنے کے لیے رابطہ ختم کرنا نہایت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھنا، میسج کرنا یا کسی بہانے سے حال پوچھنا زخموں کو تازہ رکھتا ہے۔ نو کانٹیکٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی صحت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جب آپ رابطہ توڑتے ہیں تو آپ کے جذبات آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگتے ہیں اور آپ حقیقت کو صاف نظر سے دیکھ پاتے ہیں۔ یہ مرحلہ مشکل ضرور ہے، مگر شفا کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ تیسرا کام، جذبات کی بجائے عقل سے فیصلے کریں۔ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اکثر جذبات میں بہہ کر ایسے فیصلے کر لیتا ہے جن پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسٹوئک فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر صورتحال میں جذبات پر قابو رکھنا ہی اصل حکمت ہے۔ روئیں، دکھ محسوس کریں، یہ فطری ہے، مگر فیصلے ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے کریں۔ یہ سمجھیں کہ آپ جس شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ پہلے ہی آپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ خود کو ایسی جگہ سے ہٹا لیں جہاں آپ کی قدر نہیں۔ چوتھا کام، خود پر کام کریں اور خود کو بہتر بنائیں۔ یہ وقت خود کو برباد کرنے کا نہیں بلکہ خود کو بنانے کا ہے۔ اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی بہتری پر توجہ دیں۔ ورزش کریں، نئی مہارت سیکھیں، کتابیں پڑھیں اور اپنی شخصیت کو نکھاریں۔ جب آپ خود پر کام کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کا اعتماد بڑھتا ہے بلکہ آپ اندر سے مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہی لوگ آپ کو دوبارہ اہمیت دینے لگتے ہیں، مگر تب تک آپ بدل چکے ہوتے ہیں۔ پانچواں کام، اس جدائی کو سبق سمجھیں، سزا نہیں۔ ہر ٹوٹا ہوا رشتہ ایک سبق لے کر آتا ہے۔ خود سے سوال کریں، میں نے کیا سیکھا؟ میں نے کن اشاروں کو نظر انداز کیا؟ آئندہ میں کس چیز پر سمجھوتا نہیں کروں گا؟ اس جدائی کو اپنی ناکامی نہ سمجھیں بلکہ اپنی ترقی کا مرحلہ مانیں۔ بعض اوقات زندگی ہمیں غلط لوگوں سے جدا کر کے درست راستے پر ڈال دیتی ہے۔ جو چلا گیا اس کا جانا شاید آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری تھا۔
خاموشی، خودداری اور صبر، یہ تینوں مل کر آپ کو اس مقام پر لے جائیں گے جہاں آپ کو کسی کے جانے کا دکھ نہیں رہے گا، بلکہ اپنے مضبوط ہونے پر فخر ہوگا۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔